نحو میر درس نمبر 6 درس نمبر 6 آج کا درس آپ کی فوٹو کاپی کے صفحہ نمبر 16 شاباش 16 اور نحو میر کے صفحہ نمبر 18 سے شروع ہو رہا ہے، نیچے سے اوپر کی طرف تیسری لائن ہے۔ پچھلا درس جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا اس میں ہم نے ان حروف عوامل حرفی، ان حروف کا ذکر کیا جو عمل کرتے ہیں کس میں؟ اسم میں اور فعل میں۔ شاباش۔ اب ہم ذکر کریں گے افعال کا، جیسے پہلے بیان کیا تھا کہ ٹوٹل جو عوامل ہیں وہ کتنے ہیں؟ لفظی اور معنوی، اور لفظی کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ شاباش۔ حرف، حروف، افعال اور اسماء۔ حروف پڑھ لیا آپ نے، اب آپ افعال پڑھ رہے ہیں اس درس کے اندر۔ نوٹ کیجئے، یہ دوسرا باب ہے، ایک باب ختم ہو چکا حروف والا۔ اب آپ لکھیں کہ اس درس میں ہم باب نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 میں ان افعال کو پڑھ رہے ہیں جو عمل کرتے ہیں ایک قانون آج لکھ لیں جو انشاءاللہ زندگی بھر آپ کو کام دے گا کہ فعل ایسا کوئی نہیں جو عامل نہ ہو۔ یہ آج ایسا کوئی فعل آج تک ایجاد ہی نہیں ہوا کہ جو عامل نہ ہو۔ گویا کل فعل عامل، ہر فعل عامل ہوتا ہے۔ اچھا، اب آ جائیے افعال، وربز جس کو کہتے ہیں نا، فعل ورب، کرنا، انجام دینا۔ جی ہاں، کہتے ہیں فعل قبی، پنجابی میں کہتے ہیں کہ فعل کی تئی، فعل سے مراد کام، ورب VERB۔ افعال کی 2 قسمیں، وربز کی کل 2 قسمیں۔ نمبر 1 معلوم یا معروف۔ نمبر 2 مجہول یا غیر معروف۔ معلوم یا معروف ایک ہی، 2 نام ہیں ایک ہی چیز، ایک ہی۔ نمبر 2 مجہول یا غیر معروف۔ اب یہ سمجھ لیں آج کہ ان کو معلوم کیوں کہتے ہیں، مجہول کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ معلوم ہوتا ہے نا، لکھ لیں۔ معلوم کو معلوم اس لیے کہتے ہیں کہ اس ورب فعل کا عامل، فاعل عامل نہیں، فاعل معلوم ہوتا ہے۔ شاباش۔ اور جس کا فاعل معلوم نہ ہو اسے مجہول کہتے ہیں۔ جیسے مثال دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ ضرب زید عمرا، زید نے عمرو کو مارا، فاعل کون ہے؟ یہ تو زید۔ شاباش۔ اور یہ معلوم۔ دوسری مثال میں ضرب زید، زید بیچارہ مارا گیا۔ کس نے مارا جی؟ مارا کس نے؟ پتہ نہیں۔ وہ جس طرح میراثی تھا ہمارا سندرال کا، ایک آدمی کو مار رہے تھے سندرال والے، اس نے بھی جا کے تھپڑ مار دیا۔ میں نے اس سے پوچھا تو نے کیوں مارا؟ اس نے کہا ملک جی جب سارے ہی مار رہے تھے میں ہی مارا۔ میں نے کہا میں بھی محروم نہ ہوں، اس نہر سے میں بھی پانی پی۔ تو اتنے مارنے والے ہو گئے کہ معلوم نہیں رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، یہ سمجھ آگئی نہیں بات؟ اچھا، ایک اور اعتبار سے فعل کی 2 قسمیں وہ بھی لکھ لیں۔ جی جی، افعال کی 2 قسمیں ہیں ایک اور اعتبار سے، لازم اور متعدی۔ یہ دوسری تقسیم بندی آ گئی، لازم اور متعدی۔ لازم اسے کہتے ہیں اور متعدی جو فاعل پر اپنے مقصد کو تمام کر لے اور محتاج مفعول نہ۔ لازم اسے کہتے ہیں جو اپنے فاعل پر ہی کلام کے مقصد و مطلب کو تمام کر لے اور محتاج مفعول نہ ہو۔ مثال، قام زیدون، زید کھڑا ہوا،
ہمارے لیے مقصد کافی ہو گیا کہ زید کھڑا ہو گیا. متعدی جیسے ضرب زید عمرن، زید نے عمر کو مارا. ضرب زید کہیں گے نا زید نے مارا، کوشچن رہے گا کس کو مارا. وہ تو مجہول ہو گیا، غیر معلوم. کس کو مارا. متعدی تعدی کر رہا، بڑھ رہا ہے. تعدی نہیں بڑھ رہا اور سوال بڑھ پیدا رہا. ہوا. سوال پیدا ہوا. ظلم کو بھی تعدی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی حدود سے بڑھتا ہے. بڑھ جاتا ہے. شاباش، حدود کو پھلانگ جاتا ہے. لازم اسے کہتے ہیں اپنے فعل پر بھی اپنے مقاصد پورے کر دیں. نہیں حاصل کر لے کلام پہ، حاصل کر لے. فائل پر جو کلام تمام سے کر لے. پتہ چلے، ہاں. کلیئر ہو جائے. اور متعدی میں گویا نحو میر کے درس نمبر 6 میں جی ہم یہ پڑھ چکے فعل کی 2 قسمیں ہیں، معروف و غیر معروف، بالکل. اور مزید 2 قسم یا اس کا نام ہے معلوم و مجہول. فعل مجہول وہ ہے جس کا فاعل معلوم نہ ہو، معلوم وہ ہے جس کا فاعل معلوم ہو. ضرب زید عمرن میں ضربا کا فاعل ہے زید، ضرب زید میں معلوم نہیں کس نے مارا. ٹھیک ہو گیا. دوسری تقسیم بندی یہ ہوئی کہ فعل کی 2 قسمیں ہیں، لازم اور متعدی. لازم یہ ہے جو فاعل کے ساتھ کلام کو مکمل کر لے، مقصد اس کا پورا ہو جائے اور مفعول کا محتاج نہ ہو. متعدی وہ ہے جو فاعل پر کلام مکمل نہ کر سکے اور محتاج مفعول ہو. قام زید لازم کی مثال اور ضرب زید عمرن متعدی کی مثال. یہ بات یہاں پر ایک کلیئر ہو گئی. اب آ جائیے آگے. فعل جو فعل جس کی ابھی بات ہم کر رہے ہیں، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. 6 اسموں کو نصب. آج یہ آپ نے فہرست گر لینی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 1 مفعول مطلق. فعل کون سا فعل؟ متعدی. ہاں فعل متعدی. لازم تو ظاہر ابھی کہا ہے نا کہ وہ مفعول چاہتا ہی نہیں. فعل متعدی. ہاں اب متعدی کی ہم بات کر رہے ہاں مفعول مطلق. ہیں. جی پہلا کیا آپ نے 6 فعل جو متعدی ہوتا ہے 6 اسما کو نصب دیتا ہے. اسما کو. شاباش. بس کوئی بھی آپ سے پوچھے کہ فعل کتنے اسما کو نصب دیتا ہے، 6 آج یاد کر لیں. نمبر 1 مفعول مطلق. مفعول مطلق. مفعول مطلق جیسے مثال لکھ لیں تاکہ وضاحت بھی ہو جائے. ضرب زید ضربن، مارا زید نے مارنا. ضرب زید ضربن کتاب کو بھی سامنے رکھ لیں نا. ضرب زید ضربن، مارا زید نے مارنا. یہ ضربن مفعول مطلق ہے. ضربن. ہاں کس نے نصب دیا ہے؟ ضربا نے. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ مفعول مطلق ہوتا کیا ہے تو ابھی آج ہی نوٹ کر لیں. مفعول مطلق فعل کا مصدر ہوتا ہے جو تاکید فعل کے لیے آتا ہے. مفعول مطلق فعل کا مصدر ہوتا ہے جو تاکید فعل کے لیے آتا ہے. آپ تاکید کرنا چاہ رہے ہیں زید نے واقعا مارا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہیں ضرب زید ضربن. ٹھیک ہو گیا. نمبر 2 دوسرا اسم جسے یہ نصب دیتا ہے مفعول فی، جسے ظرف بھی کہتے ہیں. مفعول فی مثلا صمت یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن میں نے روزہ رکھا. 15 رجب تھی نا. صمت یوم الجمعہ، اس لیے روزہ رکھا. جمعہ کے دن میں نے روزہ رکھا. صمت یوم الجمعۃ. یہ یوم ال کو کس نے نصب دیا ہے؟ صمتو نے. کیونکہ یوم کیا ہے؟ مفعول فی. اب کوئی آپ سے پوچھے مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ جس میں فعل انجام، جیسے یوم جمعہ میں روزہ ہے، یا جلستو فی المسجد،
मकान की मिसाल, मस्जिद में मैं बैठा, ये मस्जिद क्या हो गया? मस्जिद मफूल फी, उसको ज़र्फ भी कहते हैं, ज़र्फ। ज़र्फ ज़मान या ज़र्फ मकान। जलस्तु फिल मस्जिद, वो क्या हदीस है? मौला अली ने क्या फरमाया कि अल जुलूसु फिल मस्जिद, कमाल है, बताइए, अल जुलूसु फिल मस्जिद खैरुम मिनल जुलूस फिल जन्नत। हाँ, लिअन्नल जुलूस फिल जन्नत लिन्नफ्स वल जुलूस फिल मस्जिद लिल्लाह। मस्जिद में बैठना जन्नत में बैठने से अफजल है, क्योंकि जन्नत में इंसान बैठेगा अपने लिए, मस्जिद में बैठता है अल्लाह के लिए। अब बताएं, अल्लाह के घर को छोड़ के लागाइल में बैठे हुए दूर चले गए, नारा हैदरी, हाँ, अलग, इसीलिए तो देखिए ना, इसमें तो आपको रंग लग जाने, खुदा की कसम। मैं ये कुरान सामने खुला पड़ा है, कैसे मैं आखिर 10-12 हज़ार कमा रहा हूँ, एक पैसा मेरी तनख्वाह नहीं, अल्लाह दे रहा है मुझे। मैंने जब से ये दीन का काम शुरू किया है, मैंने कहा बारे ला, मैं दयानतदारी से तेरा काम कर रहा हूँ, आगे तेरी मर्जी, तू मुझे जलील कर, तू मुझे अजीज कर। उसने मुझे जलील किया ही नहीं, जो दिन उभरता है मेरे लिए अच्छा हो रहा है, अल्लाह का। वरना जिस तरह हमारी कौम ने बाइकाट मेरा कर रखा है, मैं तो डेली यहाँ भीख मांगूँ कोनी वाले डायरी के ऊपर, मैं तो दुनिया को दे रहा हूँ आपकी दुआ से, ये उसका करम नवाजी है उसकी। तो ये इसलिए मस्जिद में बैठना अफजल है जन्नत में बैठने से। कितने हो गए? किसमें? दो। नंबर 3, तीसरा इस्म जिसे फ़िअल नस्ब देता है, मफ़ऊल मअहू। मफ़ऊल मअहू। जैसे मिसाल लिख रहे ताकि आसान हो जाए, जा अल बर्दो वल जुब्बात, सर्दी आई, जाल बर्दो और लिहाफ कोट ले आई, ओढ़नियाँ, लुकारे, जुब्बा समझ गया ना, जुब्बात, अच्छा। ओवरकोट, सर्दी आई और जुब्बात, जैकेट लेकर आ गई, जुब्बे लेकर आ गई। अच्छा, ये वाव क्या है? वाव पे माना मा है। अब सुन लें, मफ़ऊल मा क्या होता है? मफ़ऊल माहू जो वावे माइयत के बाद वाक़े हो, जोड़ता हूँ, वावे माइयत के बाद वाक़े हो। तो जब बात हो गया माफूल माहू, मफ़ऊल मुतलक हुआ वो मस्दर, हाँ, फेल का ताकीद के लिए, बिल्कुल, याद है आपको? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उसी ओरिजिन से आएगा या उस जैसे ओरिजिन से, हम माना से आएगा। कातों से जुलूस आ सकता है, जलस्तों से कूद वगैरह। मफ़ऊल फी वो हुआ जिसमें फेल वाक़े हो, ज़र्फ़ मकान या ज़र्फ़ ज़मान। मफ़ऊल माऊ वो हुआ जो वाव माइयत के बाद आए, जिसमें फेल और मफ़ऊल इकट्ठे हो, जैसे ही सर्दी आई वैसे लिहाफ आ गए। ये समझ गए बात? हाँ, ठीक है। नंबर 4, नंबर 4, अच्छा, चौथा इस्म मफ़ऊल लहू को फेल नस्ब देता है, मफ़ऊल लहू को। जैसे कुम तो इकरामन लिज़ैदिन, मैं खड़ा हुआ ज़ैद के एहतराम के लिए। मलिक जी, बाप के लिए खड़ा होना वाजिब है या सुन्नत है? शाबाश, वाजिब है। जो औलादें खड़ी नहीं होती वो गुनाह कर रही हैं। हाँ जनाब, वाजिब है खड़ा होना, सुन्नत उन्नत नहीं है। जब बाप दाखिल हो तो वाजिब है खड़े हो जाया। यहाँ पे साईं जैसा बेटा हो जो कहे कि साढ़े को बार बार नहीं उठे जाता, बार बार को कोई नहीं कहा खुदा ने एकदम। जाहिर है बार बार तो नहीं कहा ना, बाप बेचारा बार बार आ रहे तो सिर्फ थोड़ी लगे रहेंगे, बाहर से आ रहा है। लेकिन एक जुमले का इजाफा किया कि माँ है तो दो, माँ दो, हाँ शाबाश, वेरी गुड। ये है, और माँ के लिए कोई भी नहीं खड़ा होता, कोई भी मानो समझते कुछ, शाबाश। काश के हमारे यहाँ पंजाबी तो बिल्कुल माँ को समझते, माँ को अपनी नौकरानी समझते हैं। ये काम करो, ये करो। हाँ शाबाश, पानी नहीं आते ही जाते हैं। अब ये हौज़े का मलिक साहब फायदा है ना कि हम लोगों को ये दीन पता चले। उसे कहते हैं अपनी रोटी दे, अब पानी दे, और माँ खिदमत कर रही सारे काम। ठीक है जनाब, कितने हो गए जनाब? 4। नंबर 5
حال کو سو مفعول لہو کے لیے دوسرے لفظوں میں حال کو جب حال ہو یا تمیز ہو تو اس میں ضروری نہیں کہ وہ متعدی ہو، یہ لازم بھی ہوتا ہے. فعل 6 ناموں کو 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معہ، مفعول لہو. نمبر 5 حال. حال چگونگی، کیفیت. کیفیت جیسے جانی زیدون راکبن، زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یہ حالت ہے. اس کی حالت کیا ہے؟ شاباش. کیفیت. یہ جانے راکبن کو نصب دیا حال کی بنیاد پر. اب آپ جب منصوبات پڑھیں گے سیوطی میں، مغنی میں، جامی میں، کافیہ میں، ہدایت الناب میں، آپ کو یہ یاد آ جائے گا. منصوبات میں پڑھیں گے کہ وہ 6 ہیں، ہاں ہاں بس یہ آسانی ہو جائے گی آپ کو. سیوطی میں بھی یہی ہوگا. ٹھیک ہے جناب. اچھا کتنے ہو گئے؟ 5. نمبر 6 تمیز کو اصل میں ہے تمجیز. اس نے بتایا تھا نا تمیز غلط ہے. تمجیز. وہ استاد نے کہا نا شاگرد کو بدتمیز کہیں کا، اس نے کہا استاد جی اپنی عربی ٹھیک کر لیں. تمجیز لفظ ہے. انہوں نے کہا شکریہ. نہیں، مزہ ہے نا، اس طرح ہونا چاہیے. ایسے بول رہا تمیز نہیں تمیز اردو ہے. تمجیز ہاں عربی لفظ تمجیز ہے. تمجیز اردو میں غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. وہ غلط ہے، بدتمیز ہے. مگر ظاہر ہے بدتمیز بولنے جائیں گے تو آپ کو ویسے ہی وہ پرابلم ہوگا، بدتمیز سمجھنے لگ جائیں گے کہ اس کو اردو ہی نہیں آتی. بعض غلط کو بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے. اچھا تمییز لکھ لیں. چھٹا اسم جس کو نصب دیتا ہے فعل وہ ہے تمییز. اچھا تمیز کیا ہوتی ہے؟ سب بتاتا رہا ہوں. حال تو بتا دیا ہے نا. حال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حال میں آپ کیفیت. ہاں زید آیا میرے پاس، آخر کیا تھا؟ ننگا تھا، کیا اس کی مسئول حالت تھا، کیا حالت تھی. یہ تمیز میں بھی ابہام دور ہوتا ہے. ابہام انون کنڈیشن دور ہوتی ہے. مثلا مثال دیکھ لیں، تاب زیدون، زید پاک ہے. آپ کے دل میں خیال ہے پاک سے کیا وضو کرتا ہے زیادہ؟ صحیح بات. ہائیجین کا خیال رکھتا ہے، اس کے ناک سے بدبو نہیں آتی، منہ سے بدبو نہیں آتی، وہ ڈیوڈرنٹ یوز کرتا ہے. پاک یا کس اعتبار سے پاک ہے؟ پاک نفسن. نفسن. وہ اندر اس کا پاک ہے. ہاں یہ مان اندر کا پاک ہے. اخلاقاً اخلاق یہ ابہام دور ہو گیا. تو تمییز کو فعل کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. کل کتنے ہو گئے؟ 6. یہ پڑھ لینا، یہ ذرا مشکل ہے. فعل متعدی 6 اسما کو نصب دیتا ہے. اور یہ باب دوم در عمل افعال. دوسرا باب افعال کے عمل کرنے کے بارے میں ہے. بیداں کے ہیچ فعل غیر عامل نیست. جان تو کہ کوئی فعل غیر عامل نہیں ہوتا. پہلے لکھایا تھا نا. ہاں جی. شاباش. کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو افعال در اعمال بر دو گونه است. اور افعال اعمال کرنے میں 2 قسم کے ہیں. گونہ یعنی قسم. قسم اول معروف، دوسرا کیا نام لکھایا؟ معلوم. معلوم. تو آپ نے اسے لکھتے جائیں. ہاں لکھا. نیچے بریکٹ میں لکھ لیں اپنی نوٹ بک میں یا اس پہ کتاب پہ. معروف یا معلوم. بیدان کے فعل معروف خلازم باشد یا متعدی فاعل را برفع کند. فعل لازم، فعل معروف لازم ہو یا متعدی ہو، ایک کام کرتا ہے، فاعل کو رفع دیتا ہے. جیسے قام زید و ضرب عمرو. قام زید لازم کی مثال ہوگی، ضرب عمرو کس کی مثال ہو گئی؟ متعدی کی. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ضروری ہے ضرب عمرو زیدن. وشش اسم را بنصب کند. فعل 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. اول مفعول مطلق را، پہلے مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیاما وضرب زید ضربا. زید کھڑا ہوا، کھڑا ہونا، دیکھا مصدر آ گیا. وضرب زید ضربا، مارا زید نے مارنا. دوم مفعول فی. نمبر 2 مفعول فی کو نصب دیتا ہے. مفعول فی را
चल सुम तो यौमल जुमुअते, मैंने जुमा के दिन रोजा रखा, वजलस्तु फौक़का, और मैं बैठा मूंग दल के तेरे ऊपर। ऑफिसर है ना पाकिस्तान में, जैसे कहते हैं तेरे ऊपर बैठा फौक़का। सिवम मफूल माहूरा, फेल नस्ब देता है मफूल माहू को, जैसे जाल बर्द वल जुब्बात, ए माल जुब्बा, आई सर्दी और जुब्बात भी आ गए, कोट आ गए, ओवर कोट आ गए। मलिक साहब तो गर्मी में भी कभी कभी पहन लेते हैं एहतियातन। मौलानी ने कहा है ना कि भाई हाँ कि जाती हुई सर्दी से बचो। ये नुकसान करती है। आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी दोनों बीमार करती है। मेरी जैकेट गुम हो गई, कल मिली वो वहाँ फिलाडेल्फिया में पड़ी है। अच्छा, सर्दियों का एंड ऐसे ही गुजार दिया। ठीक है जनाब, जो बात समझ गया ना, जुबा जुबा की जुबा, ये जुबा मौलाना पहनते हैं, उसको जुबा कहते हैं, आलम इधर वाला। अच्छा, जल्लाबिया भी उसको कहते हैं, जल्लाबिया, जल्लाबिया। चहारों मफूल लाहौरा। नंबर 4 फेल नस्ब देता है मफूल लहू को। अच्छा हाँ, मफूल लहू का मैंने बताया नहीं आपको। मफूल लहू का मतलब ये होता है कि जिसके लिए फेल वाक़ हो। ये मेरे ख्याल में एक जुमला रह गया। हाँ। जिसके लिए फेल वाक़ हो। मैं खड़ा हुआ कुम तो क्यों, इकरामन ले ज़ैद, ताकि ज़ैद का एहतराम कर। मेरा खड़ा होना एहतराम ज़ैद के लिए था। कुम तो इकरामन ले ज़ैद ज़रबतहु तादीबन, और मैंने मारा बच्चे को तादीबन, ताकि वो अदब सीखे। ये यहाँ नहीं मारना, ये अरब में लिखी है किताब है, यहाँ मना है, जेल जाएंगे। अच्छा पंजुम हाल रहा, फेल हाल को नस्ब देता है, जैसे चून जा ज़ैद राकिबन, आया ज़ैद जो कि क्या था, सवार था, हालत सवारी में। शिशुम तमयीज़ रहा। नंबर 6 फेल नस्ब देता है तमयीज़ को, ये अबहाम दूर करते हैं। हाँ शाबाश। वक्ती के दर निस्बत फेल बेफाइल इबहामी बाशा, जब फेल का फाइल के साथ कोई इबहाम हो, जैसे ताबा ज़ैदुन, ज़ैद पाक है, इबहाम है कि कैसे पाक है, गुस्ल करके आया है, क्रीम लगा के आया है नफ्सन या जिस्मन, तो ये नफ्सन ने उसको वाज़े कर दिया तो उसका अंदर पाक है। अम्मा फ़ेल मुतअद्दी मफ़ूल बिही रा बिनस्ब कुरा, फ़ेल मुतअद्दी मफ़ूल बिही को नस्ब देता है। अच्छा ये फ़ेल लाज़िम ज़्यादातर होता है, ये जो 6 ये भी ज़हन में रहे। मफ़ूल बिही को जो नस्ब देता है वो फ़ेल मुतअद्दी है, पहले बता दें, ये ज़रा समझ लें। ये जो 6 हैं इनका मुतअद्दी से ताल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यानी लाज़िम मुतअद्दी दोनों में आ सकते हैं। अच्छा ये दोनों से, हाँ दोनों में आ सकते हैं। अच्छा ये मगर जो असल मफ़ूल बिही है उसको नस्ब कौन देता है, फेल मुतअद्दी। अच्छा अच्छा, ये लाज़िम मुतअद्दी दोनों में आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन असल जो है वो फेल मफ़ऊल बिही को बिही फेल मुतअद्दी नस्ब देगा। चुन ज़रा ज़ैदुन अमरन, वही अमल फेल लाज़िम रहा न बाशद, ये फेल लाज़िम का अमल नहीं होता। फेल लाज़िम मफ़ूल बिही को नस्ब नहीं देता, उन 6 को दे सकता है वो भी। सही। हाँ चलिए फसल अब आगे नोट कर लें। लेकिन ये पूरा ये फेल मुतअद्दी मफ़ऊल को नस्ब देता है, ये इनसे 6 जो अक़साम बताई उनसे अलग है। नहीं ये बता रहे हैं, देखिए फेल मुतअद्दी उसे कहते हैं जो मफ़ऊल बिही को नस्ब दे, पीरियड। वो 6 का ताल्लुक लाज़िम मुतअद्दी दोनों में आएगा। शुक्र, बेसिकली वो फेल बिही मफ़ऊल बिही मफ़ऊल बिही बस फेल मुतअद्दी के लिए। हाँ खास जो है वो मफ़ऊल बिही है मुतअद्दी के लिए बस। चलिए अब आगे लिख लें, ये मुश्किल जो दर्स था ये खत्म, अब आसान है। लिखिए फ़ाइल की तारीफ क्या है। अगली फसल सफ़ा नंबर 19, 17 फोटोकॉपी का दरमियान से फसल। फ़ाइल की तारीफ क्या है। जब क्लास हो ना तो मेहरबानी करके फ़ोन बंद रखें प्लीज़।
ایسی کوئی ایمرجنسی نہیں, کوئی آپ کا کوئی $1 ملین کا بانڈ نہیں بھاگ رہا. عمل کرنے والا, فیل کرنے والا. ہاں, فائل کیا ہے؟ فائل ایسا اسم جس سے پہلے فعل گزر چکا ہو جو مسند ہو. یعنی قیام فعل کا سبب وہی اسم ما بعد ہو جسے فاعل کہتے ہیں. قیام فعل کا سبب وہی اسم ہو جو فعل کے بعد ہو. جسے اس میں مابعد ہو جسے فائل فاعل اسمیت. ٹھیک ہو گیا. فاعل اسمیت جیسے مثال, جیسے ضرب زیدون, زید نے مارا. زید کس کے بعد واقع ہوا ہے؟ ضرب کے بعد, فعل کے بعد. زید ایسا اسم ہے جو ضرب کے بعد واقع ہوا ہے. ضرب فعل ہے جو مسند ہے, اور زید فی الواقع ضرب کی وجہ ہے, وجہ سے ضرب کا مبدا ہے, ضرب اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں فاعل. ٹھیک ہو گیا. مفعول مطلق کی تعریف. مفعول مطلق کی تعریف یہ میں بتا چکا ہوں, مگر یہ پہلے ہو پڑھا نہیں. ریپیٹ کر رہے ہیں تو کوئی مفعول مطلق ایسا مصدر کہ جو فعل کے بعد واقع ہو, اور یہ مصدر اسی فعل کے اوریجن سے ہو یا اس کے ہم معنی کے اوریجن سے ہو. مثال پہلے گزر چکی ہے. اچھا, یہ مفعول مطلق ہو گیا. مفعول فی کی تعریف لکھے. ایسا اسم کہ جس میں فعل واقع ہوا ہو, اس کے اندر فعل واقع ہوا. ہاں ٹھیک ہے نا. مفعول فی کو بتا چکا ہوں, ریپیٹیشن. اور اسے ظرف بھی کہتے ہیں, یہ بھی بتا دیں. اور ظرف کی کتنی قسمیں؟ ظرف مکان اور ظرف زمان. چلیے, مفعول ماؤ کسے کہتے ہیں؟ ایسا اسم جو واو معیت کے بعد ہو. یہ بھی میں بتا چکا ہوں. چلیے ٹھیک. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ جس کی شاباش, جس کے لیے, جس غرض سے. جیسے آپ آئے نا, آج کیوں آئے؟ جئتو درس کے لیے الی المہدی درسن. میں آیا ہوں المہدی میں درس کے لیے. درس کے. شاباش. یہ مثلا ملک صاحب کہیں گے, الطاف صاحب, جئتو الی برکلن دواء, میں دوا لینے آیا ہوں. دیکھو پتہ چل گیا نا, غرض یہ دوا لینے آیا. کس وجہ سے؟ وجہ انت حامل سگریٹ. چلیے یہ پیچھے کیا بات ہے, چائے سے مارنا ہے. حال کی بھی تعریف لکھیں. حال, حال ایسا اسم جو نکرہ ہو, جو نکرہ ہو اور فعل کی کیفیت پر دلالت کرے. ایسا اسم جو نکرہ ہو اور فعل کی کیفیت پر دلالت کرے. جیسے بتا چکا ہوں, جا زید راکبن, جاری زید آیا, اس حال میں کہ سوال تھا. زیادہ ہے مگر اس کا ساتھ. ایک چیز اور لکھ رہے, کبھی حال فاعل اور مفعول دونوں کی حالت میں بھی دلیل کرتا ہے. کبھی حال فاعل مفعول دونوں کی کیفیت کو بیان. فاعل اور مفعول دونوں کی کیفیت. کبھی حال فاعل مفعول دونوں کی کیفیت پر بھی دلالت کرتا ہے. جیسے جئتو زیدن راکبین, میں زید کے پاس آیا اس حال میں کہ ہم دونوں سوار تھے. فاعل بھی اور فاعل میں. شاباش.
فاعل اور مفعول اس صورت میں ذوالحال بنیں گے, یہ بھی لکھ لیں. ذوالحال ذوالحال, ہاں ایک ہی حال ہاں, ذوالحال صاحب حال, ذوال حال بنے گی. جیسے ذوالجلال. ہاں ہاں, صاحب جلال, ذوالجناح صاحب پر, ذوالجناح کو ذوالجناح کیوں یہ کبھی حال فاعل اور مفعول شاباش, دونوں تیر لگے تھے تو وہ ایسے لگتا تھا جیسے اڑ رہا ہو, اور وفا اس نے ایسی کی سبحان اللہ. الظلیمہ کہتا تھا, اور مجھے اب اس وقت صحیح یاد نہیں, شاید 40 یا 50 لوگوں کو اس نے قتل کیا. ہاں کس نے؟ ذوالجلال نے 40 سے 50 لوگوں کو قتل کیا اس نے. کمال ہے, اپنے مارتا تھا بغیر, پاؤں سے مارتا تھا, منہ سے مارتا تھا, کیا اس لیے تو جہاد کیا, کیا اس نے جہاد کیا. ویسے کہتے ہیں بعد بنجلا کہاں ہو گیا؟ سلوات وہ روایت یہی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ وہ چھلانگ لگا کے دریائے فرات میں چھلانگ لگا گیا. اس کو سمجھائیں کہ یہ بیٹری کا کیا چکر ہے, بیٹری چارج کر کے آتے ہیں ہمیشہ. اس کو جب تک ڈانٹ نہ پڑے, ایک کام کیا کریں, ڈانٹ جب تک نہ پڑے. اچھا یہ بھی لکھ لیں کہ کبھی حال بھی, جملہ بھی حال بن جاتا ہے. ہاں ضروری نہیں کہ مفرد ہی حال. جانی زیدن, میرے پاس زید آیا, وہو راکبون, اس حال میں کہ وہ سوار تھا. جملہ بھی, ہاں جملہ بھی حال بن سکتا ہے. وہاں واو حالیہ ہوگی, یاد رکھیں وہاں پر کیا ہوگی, واو حالیہ, محل منصوب ہوگا. اب تمییز لکھ رہے ہیں, تمییز کیا ہے؟ ایسا اسم کہ جو رفع ابہام کرے عدد سے, ایسا اسم جو رفع, ایسا اسم جو رفع ابہام کرے عدد سے, مساحت سے, عدد سے یا مساحت سے, مساحت کہتے ہیں یا وزن سے, وزن سے, عدد, وزن, مساحت. مساحت سمجھتے ہیں نا, پیمائش, پیمائش, وزن, عدد, فگر, نمبر سے جو رفع ابہام کرے اسے کہتے ہیں تمییز. قرآن میں ہے ما فی السماء قدر راحت سحاب, مساحت. اندی قفیزان برن, وزن سے. اندی رتلون زیتن, وزن سے. کیل, گننے سے, کیل گننا, وزن, عدد, گننا یا ناپنا, ان سب سے. اور مفعول بہ کی تعریف لکھی اور پھر پڑھتے ہیں. مفعول بہ وہ اسم کہ فعل فاعل اس پر واقع ہوا ہو, ایسا اسم کہ فعل فاعل اس پر واقع ہوا ہو. پڑھیے ذرا. مثلا ضرب زید امرا, ضرب زید کس پہ واقع ہوئی؟ امر. ٹھیک ہے جی. فصل بیدا کے فاعل اسمیست کہ پیش از وے فعلی باشد مسند بدان اسم برتری کے قیام فعل بدان. جان تو کہ فاعل ایسا اسم ہے کہ اس سے پہلے فعل واقع ہوا ہو جو مسند ہو اسی اسم کی طرف, نسبت اس فعل کی کیا ہو, اس ضرب کی نسبت زید کی طرف. برطریق قیام فعل, اس طریقے سے کہ فعل قائم ہو, بدان اسم, اس اسم سے. یہ آپ کے لیے نا یہ جائز نہیں ہے, یہ وقف کیا ہے میں نے, اپنی جیب سے پیسے دیے ہیں, کسی کو منگالی پہ آپ نہیں دے سکتے, حرام ہے آپ کے لیے. آئندہ خبردار کسی کو دیا کہے کہ یہ حوضے کا ہے, حرام ہے دینا کسی کو. یہ کوئی شادیوں کے لیے نہیں میں نے لیا. ہاں شاباش, ٹھیک ہے نا. وہ کیا تھے علامہ مقدس اردبیلی, گھوڑا لیا کرائے پہ اور گئے کربلا زیارت کرنے. واپسی پہ آئے تو پیدل آئے, گھوڑا ہاتھ میں پکڑا ہوا. لوگوں نے پوچھا بھائی کرائے پہ گھوڑا بھی لیا ہے؟ کہا مجھے واپسی پر کربلا سے کسی بندے نے ایک خط دے دیا
جب میں نے گھوڑا کرائے پہ لیا تھا خط قرارداد میں شامل نہ تھا، میں اپنی زیارت کیسے باتیں کروں؟ یہ ہے، یہ تو مگالیوں پہ دے رہے، اللہ اس لیے وہ اسی تو میں کہہ رہا ہوں نا، وہی سمجھا رہا ہوں. ہم ملک جی بوڑھے ہو گئے دین سمجھا سمجھا کے. مولانا قبلہ گلاب شاہ تھے، میں نے بتایا تھا، گلاب علی شاہ صاحب، یہ جو آپ کے استاد علامہ سعید نقوی کے اچھا 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 ہاں ان کے چکے سگے چچا، اور ہمارے استاد علامہ محمد تقی شاہ صاحب قبلہ کے والد. اچھا وہ جناب اپنا، میں آئی وٹنس ہوں ملک جی کے علاقے، زندگی بھر انہوں نے مدرسے سے پینسل یوز نہیں کی. ایک دن میں نے رکا لینا تھا سفارشی، میں نے کہا قبلہ لکھ دیں، کہتے میں گھر سے پینسل اٹھا کے لے آؤں پھر ملک جی لے جاتا کہ میں نے زندگی میں کبھی مدرسے کی پینسل یوز نہیں کی. یہ سیکھنا پڑے گا نا، یہ امریکہ والے کہاں سیکھیں گے؟ تو لے دیں. ہاں یہ تو امام زمانہ کو بھی کھا جائے گا. وہ سہم امام کیا کھا رہے ہیں یہ تو. بے شک. فاصل بدا کے فاعل اسم اس کے پیش از وے فعلی باشد مسرت بدان اسم برتری کے قیام فعل بدن، اس اعتبار سے کہ اسی کی وجہ سے فعل واقع ہوا، ضرب زید کی وجہ سے واقع ہوئی. بدان اسم چون زید ہو در ضرب زید و مفعول مطلق مصدری است. مفعول مطلق وہ مصدر ہے کہ واقع شود بعد از فعلی، کہ اس فعل کے بعد واقع ہو، و آن مصدر بے معنی آن فعل باشد. مصدر بھی کیا ہو؟ اسی فعل کے معنی میں ہو، یا اسی اوریجن سے یا اس کے معنی. جیسے ضربن در ضرب تو ضربن میں ضربن، و قیامن ملک صاحب، و قیامن در قمتو قیامن، قیام اور قمتو ایک ہی معنی ہے، ایک ہی اوریجن ہے. و مفعول فی اسمیس کہ فعل مذکور درو واقع شود، مفعول فی وہ اس میں کہ فعل مذکور اس میں واقع ہو، پورا ظرف گویا، اسے ظرف کہتے ہیں. و ظرف بر دو گنا است، ظرف کی دو قسمیں ہیں. ظرف زمان چون یوما در سمت یوم الجمعہ، میں نے جمعہ کے دن میں روزہ رکھا. یہ یوم کیا ہے؟ ظرف زمان. اچھا خبر صاحب بتائیے، حین ولات الحین و حین مناسن قرآن میں ہے. حین ظرف زمان ہے، یہ مکان. اچھا میری شما درست شد. خدا انشاءالله من دعا میکنم درست میشه. شما تماس بگیرید در خدمت شما هستیم. شما در راه که دیدی تشریف بیارید هر وقت. من سه شنبه، چهارشنبه، یک شنبه ها، جمعه 4 روز اینجا من در خدمت شما هستم. سه شنبه و چهارشنبه حوزه کلاس حوزه بیام استفاده کنیم دیگه. در خدمت شما هستم. خدا خیرتون. ببخشید اگر از ما تقصیری شده باشه. شما ببخشید دیگه. نه من در خدمت شما هستم. آقای عابد را هم خدا انشاءالله برش رحم کنه و عجب. خدا حافظ. خدا حافظ. در سمت یوم الجمعه و ظرف مکان چون عنده، ظرف مکان جیسے عنده، و در جلست عندك، میں بیٹھا تیرے پاس. یہ عندك کیا ہے؟ مکان ہے. شاباش. عند اللہ یا وجیہن عند اللہ. شاباش. اشفع لنا عند اللہ. حین زمان ہے، زمانہ ہے، زمان ہے. حین من الدہر، زمانہ. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. حين وقت. دیکھیے ماشاء اللہ کتنی آج انفارمیشن اس طرح آپ پڑھتے جائیں. دیکھیے ومفعول معه اسمی اس کے مذکور باشد بعد از واو بمعنی مع. آج یہ ڈسٹربنس ہوئی، آئندہ نہیں ہوئی، یہ ایمرجنسی تھی. کوئی نہیں ہے، نہیں آئندہ نہیں کریں گے. کوئی نہیں، کوئی اور وقت مجبور ہیں بیچارے. ومفعول معه، مفعول معه ایسا اسم ہے کہ مذکور باشد بعد الواو، واو کے بعد مذکور ہو. وہ دوائی لینے کی بمعنی مع، جو واو بمعنی مع ہو. جیسے والجبات درجہ البرد والجبات جبہ ہو گیا. اے مع الجبات. ومفعول له اسمی اس کے دلالت کند بر چیزی کے سبب فعل مذکور باشد. سبب ہو، علت ہو، جس کے لیے وہ فعل ہوا ہو، مفعول له اسے کہتے ہیں. جیسے اکرامن در کم تو اکرامن لے زید،
میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوں. وحال اسمی نکرہ کہ دلالت کند بر حیات فاعل. حال اسم ہے نکرہ جو دلالت کرتا ہے حیات فاعل پر. حیات یعنی چگونگی، کیفیت. ویئر اباؤٹس. چن راکبن درجہ زید الراکبن، آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ سوار تھا. یا بر حیات مفعول کنڈیشن چن مشدودن ضربت زیدن مشدودن، زید میرے پاس آیا کہ اس حال میں کہ اس کو ضربیں لگی ہوئی تھی. یہ کیفیت ہے، یہ حال ہے. مجھے کیا ہے یا بر حیات ہر دو یا دونوں کی چگونگی کو بیان کرتا ہے. راکب ہے در لقی تو زیدن راکب ہے، میں نے زید کو دیکھا، ملاقات کی، ہم دونوں سوار تھے، دونوں کی چگونگی. وفائل مفعول ذوالحال گوین یا فائل مفعول لقیتو کے انا کو اور زیدن کو ذوالحال کہیں گے، ٹھیک ہے، اور راکبین کو حال کہیں گے. وعن غالباً معرفہ باشد، ذوالحال اغلباً کیا ہوتا ہے؟ معرفہ. نکرہ کب ہوتا ہے؟ اچھا. واگر نکرہ باشد حال را مقدم دارن، اگر ذوالحال نکرہ ہو تو پھر حال کو مقدم کر دیتے ہیں. جانی راکباً رجلون، ہاں جانی رجل راکباً نہیں آئے، جانی راکباً. وحال جملہ نیز باشد، حال جملہ بھی آتا ہے. چنانکہ رأیت الامیرہ، میں نے دیکھا امیر کو، وہو راکب، اس حال میں کہ وہ سوار تھا. وتمییز اسمی، اس کے رفع ابہام کند از عدد. تمییز وہ اسم ہے کہ جو ابہام کو رفع کرے عدد کے اعتبار عدد سے. جیسے عندی 11 درہمن، میرے پاس ہے 11 درہم، ٹھیک ہے، میرے پاس 11 درہم. 11 جو کہا میرے پاس 11 ہے. 11 کیا ہے؟ امام ہے، کیا ہے؟ درہم ہے، ورقے ہیں، پنٹے ہیں، اخروٹ ہے، کیا ہے؟ 11 درہم ہے. ٹھیک، 11 بچے کون ہیں. ہے بھائی؟ بچے ہیں، ہاں بچے بھی ہیں 11. اللہ اکبر. ہم مولانا کے ہیں 11، مولانا تقی شاہ صاحب کے. ٹھیک ہے. یا از وزن عندی رتلون زیتن، عندی رتلون میرے پاس آدھا کلو ہے. کیا چیز؟ رتلون، رتلون نہیں، رتلون غلط ہے، غلط ہے استاد، ٹھیک ہے. رتلون، رتل غلط، رتلون، رتلون. دیکھو اس پہ زبر فتح غلط لکھا ہے. ریتل، ریتل کہتے ہیں، ریتل، جی ریتل کہتے ہیں آدھے کلو کو. آدھے کلو، رتلے ہاف کلو. آدھا کلو. آدھا. میرے پاس ایک رتلے عراقی ہے. کیا چیز ہے؟ زیتون، زیتون، زیتون کا تیل ہے آدھا کلو. یا کیل، یا پیمانے سے، پیمائش سے. جیسے اندی کا فیضان ہے مرن، میرے پاس ہیں 2 بوریاں گندم کی. بور کہتے ہیں کبھی 2 بوریاں. یا از مساحت، یا پھر آتا ہے پیمائش سے. ما فی السماء قدر راحت صحابن، آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی سوراخ نہیں. بادل نہیں. جو معاف سمائے راحت صحاب بادل کہتے ہیں. ہاں صحاب، یہ کف دست کہتے ہیں، کف دست راحت. یہ اچھا بالش بالشت بلکہ یوں کہیں، یہ بالشت کف، کف یہ مٹھی، مٹھی، ہاں مٹھ، پنجابی وہ کیا ہے اپنا لو دنو تو ام مولتن، وہاں تو کہا کہ ام مولتن، وہ بالشت. یہ مفعول بہی اسم، اس کے فعل فاعل بر وہ واقع شود. مفعول بہی اسم ہے وہ اسم جس پر فعل واقع ہو. کن ضرب زید امرن، تا سے ہوتا ہے، ادھر سے دیکھنا ہوتا ہے. کسی کو کاپی تو رکھنی ہے نا آپ نے، فوٹو کاپی یہاں پر استاد کاپیاں بھی کرے اور کاپی رکھنی ہے. کتاب سے دیکھے تو فوراً آدمی دیکھتا ہے نا. تا سے، تا بس بیچارہ، بیچارہ ہی ہے بس. سب کچھ کرے. کوئی بات نہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے کیا کوئی بات، استاد گھبرانے والی نہیں. کوئی بات.
हम यकीन करें जब शागिर्द थे, खुदा की कसम, उस्ताद इशारा करता था, उस्ताद ने यूँ इशारा किया, फटाफट किताब उठाई और समझ, इस तरह से। ये बात हाँ, इशारा किया, पता ही नहीं चला दूसरों को कि उन्होंने क्या, उस्ताद ने क्या कहा था। बस ये लाइक तो माशाल्लाह ये है, थोड़ी सी तवज्जो हो जाए ना, काफ़ी वापी बना लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? दस से बाद हम याद करें तो नहीं चीज़ कुछ नहीं। ठीक है। मलिक साहब साहब को आप पहले दर्स में करें ना पाबंद, इनको ट्यूसडे को करें पाबंद। वो मालक मकान तड़ा कितने पहुंचे और बना दे सारा। अच्छा बन गया। अच्छा ठीक है, रतल भी लिखा है इन्होंने जी, रतल भी लिखा, ठीक है, रतल भी ठीक है और रितल भी, देखिए दोनों ज़्यादातर रितल है, दोनों वैसे रतल भी ठीक है, मरसूम रितल है, ठीक, रतल और रितल। आधा किलो 12 औकियत रिताल पूरा शाम में 5 पाउंड है, मिस्र में पौने 16 आउंस, पौने 16 आउंस, वो याद है नहीं 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 जी वो तकरीबन हो गई इराकी रितल इराकी। मिस्र में पौने 16। याज कैन चुन आइंदी कफीदान मुर्रम याज मसाहत चुन माफी सवाए कदर राहतन सहाबन व मफूल वे इसमें के फेल फाइल बर वाक़ शवा चुन ज़रा बदल नबर बिला कि इन हमें मनसूबात बाद अस तमाम ये जुमला बाशांद, ये सारे मनसूबात जुमला के मुकम्मल होने के बाद होते हैं और जुमला पे फेल व फाइल तमाम शवत, जुमला तो फेल व फाइल से मुकम्मल हो जाता है, ये बाद में आते हैं। ठीक है, बदी सबब गोयंद के अल मनसूब हो फजलतुन, इसलिए कहते हैं कि मनसूब जो होता है ना बेचारा ये वाफिर है, जैसे शियों में मौलाना वाफिर होता है। ठीक है, फजला जिस तरह मनसूब की कोई ज़रूरत नहीं, इस तरह मौलाना की मस्जिद में कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आखिरी बात पढ़ लें, 5-7 मिनट और, ठीक है ना, 18 सफ़े हो गए, बस एक सफ़ा और, 19 सफ़े। फाइल की लिख लें 2 और किस्म, एक होता है इसमें ज़ाहिर, एक होता है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर, इसम की, फाइल की 2 किस्में, जाहिर इसमें ज़ाहिर ज़मीर, जैसे ज़रा बस, और ज़मीर जैसे ज़रा तो, ऐसा आओ मंगल आ जो मंगल एमए की डिग्री दूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी से, मंजूर है, यही मसहर और मुजमिर है। 1 साल के अंदर एमए की डिग्री अगले साल। संडे ठीक है जरा, फाइल की कितनी किस्में हैं? 2, इसमें ज़ाहिर, इसमें आगे जो इसमें ज़मीर है उसकी फिर 2 किस्में, कभी बारिज़ कभी मुस्ततिर, बारिज़ जो ज़ाहिर हो, मुस्ततिर जो छुपी हुई हो। बारिज़ बारिज़ यानी ज़ाहिर और मुस्ततिर यानी छुपी हुई। जैसे ज़रब तो में तो ज़ाहिर है और ज़रबा में होवा छुपी हुई। इसमें बारिश और बारिश मुस्ततिर मुस्ततिर छुपी हुई। बारिश जो जाहिर ठीक है, एक मसला और है, फाइल अगर मुअन्नस हकीकी हो
فاعل اگر مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث علامت تانیث ہو، یا ضمیر مؤنث علامت تانیث ہو فعل لازم میں، تو فعل کو مؤنث لائیں گے. اب فعل میں نہیں، فعل لازم نہیں، فعل میں تو فعل کو مؤنث لائیں گے. دوبارہ سن لیں، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ایسی ضمیر مؤنث ہو تو علامت تانیث ہو، جو علامت ہو، فعل لازمی یا ضمیر مؤنث ہو، یوں لکھ لیں آسان کر لیں. جی فعل فاعل مؤنث حقیقی ہے یا ضمیر مؤنث ہے، یوں تو اس میں علامت تانیث واجب ہے لے آنا، یعنی فعل مؤنث آئے گا. فعل اس وقت مؤنث آئے گا جب اس کا فاعل مؤنث حقیقی ہو یا فاعل ضمیر مؤنث ہے، جیسے قامت ہندون یا ہند قامت. انگلش میں پڑھ لوں. اچھا آپ اس سے ساتھ اب آگے آ جائیں، جیسے قامت ہندون اور ہند قامت. اگر اس میں ظاہر ہو، اس میں اگر فاعل اس میں ظاہر ہو وہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہو یا اس میں ظاہر ہو جمع مکسر ہو تو اس میں دو وجہ جائز ہیں. فعل کو چاہے تو مؤنث لے آئیں چاہے تو مذکر. پھر سمجھیں، فاعل اگر مؤنث حقیقی ہے یا ضمیر مؤنث ہے جو حقیقی طرف پلٹ رہی ہے تو فعل مؤنث آئے. فاعل اس میں ظاہر ہے مؤنث غیر حقیقی ہے، حقیقی مؤنث نہیں. حقیقی مؤنث وہ ہوتی ہے جس کے مقابل پر مذکر ہو، اس کے مقابل مذکر کوئی نہیں، تو اس میں دو وجہ جائز ہے. یا ایسی جمع مکسر جو اس میں ظاہر ہو اس میں بھی دو وجہ جائز ہے. طلعت الشمس یا طلع الشمس، شمس کیا ہے؟ سورج ہے مؤنث، جامع مکسر. ہاں سورج مؤنث ہے عربی میں، یہی تو کمال ہے. عربی میں ہاں مگر قمر مؤنث مذکر. حقیقی نہیں ہے، اس کے مقابل میں مذکر کوئی نہیں ہے، تو اس میں دو وجہ جائز. قام الرجال یا قامت الرجال جمع مکسر ہے، اس میں ظاہر ہے. قام الرجال بھی جائز ہے، قامت الرجال بھی جائز ہے جمع مکسر میں. اس میں دیکھیے دونوں بھی جائز. ہاں حالانکہ مذکر ہے. ہاں شاباش. چاند جو ہے چاند جو ہے وہ مذکر ہے عربی میں. اس میں ہے نا قصہ حضرت ہاں ابراہیم میں قصہ ابراہیم، بالکل. ویسے بھی تو وہ ہے نا نبی کے بازغتاً، ہاں وہ حال شمس کو جب بازغتاً دیکھا ہاں تو کہا یہ میرا رب ہے، مؤنث. ھذا ربی مذکر. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں. اس کے بعد آگے فصل بدا کے فاعل پر دو قسمت، جان تو کہ فاعل کی دو قسمیں، مظہر یا مظہر. یہ لکھیں، مظہر بھی جائز ہے مظہر بھی جائز. اس میں ظاہر چن ضرب زید، زید مظہر ہے. و مضمر بارز چن ضرب تو، یا ضمیر مضمر ضمیر کو کہتے ہیں، مظہر ظاہر کو کہتے ہیں. جیسے ضرب تو تو. و مستتر یعنی پوشیدہ چن زید ضربا، ضربا میں ہوا کہ فاعل ضربا ہوا است، ضربا کا فاعل ہوا ہے. ابھی یہ کاپیاں کرنا مہربانی کریے، کاپی کے بغیر نہیں آنا ہوتا. سن رہے ہو؟ کاپی کے بغیر نہیں آنا ہوتا، بنگارا بن کے نہیں آنا. بدا کے چون فاعل مؤنث حقیقی باشد، جان تو کہ جب فاعل مؤنث حقیقی ہو یا ضمیر مؤنث ہے نا، علامت تانیث در فعل لازم باشد. علامت تانیث فعل لازم میں آئے گی، لازم ہے. جیسے قامت ہندو، قامت کا فاعل کون ہے؟ ہند. ہند ایک عورت ہے جس کا میاں ہے، مذکر ہے، حقیقی ہے، لہذا قامت آئے گی، قامہ نہیں آئے گی.
وہند قامت یہ ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے ہند کی طرف، ضمیر مؤنث ہے، اس میں بھی قامت آئے گا، قامہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا. بدر مظہر مؤنث غیر حقیقی بدر مظہر جمع تکسیر، دو وجہ روا و شد، مظہر مؤنث غیر حقیقی میں اور مظہر اس میں ظاہر جمع مکسر میں دو وجہیں جائز ہیں، دو وجہ روا و شد. ہمارے یہاں الطاف کو تو بڑی فارسی آتی ہے، تو ادھر ایران رہے نا بڑا اچھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ تو فارسی بولتے ہیں. یا اس کے لیے ہمیں ارے فارسی بولی تو یہ پڑھے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ہمارے بھی تو شاگرد ہیں نا، پڑھ چکے ہیں، جیسے ہمارے شاگرد بھاگ جاتے ہیں نا یہ بھاگے ہوئے ان میں سے ان کو واپس لائے گیا. چون طلع الشمس و طلعت الشمس، ماضی ہو گیا. ہاں طلع الشمس سورج آ گیا، طلعت الشمس پٹھانوں کی طرح سورج آ گئی، ٹھیک ہے دونوں جائز ہو. ہاں ہاں فل کا تصریح. وقال الرجال وقالت الرجال جمع مکسر، قال بھی ہے قالت بھی ہے. بس دو تین سطریں اور پڑھ لیں خبر صاحب تاکہ گھنٹہ پورا ہو جائے. اب یہ کیا تھی، ایک چیز ہم نے پڑھ لی نہیں، اب تک کیا پڑھا، فعل معلوم معروف یاد ہے. اب دوسری قسم آ جائیں، قسم دوم مجہول، پڑھتے جائیں کیوں لکھ چکے ہیں. قسم دوم جو فعل کی ہے مجہول ہے، بدا کے فعل مجہول بجاؤ یہ فاعل مفعول بہرا برفع رد، جان تو کے فعل مجہول فاعل کی بجائے مفعول بہی کو رفع دیتا ہے. پھر سمجھیے گا جی، فعل مجہول فاعل کی بجائے کس کو، مفعول بہی کو رفع دیتا ہے اور اس کو نائب فاعل بناتا ہے. باقی رب نصب کو باقی نصب کرتا ہے، وہ ظرف ہو گیا جو بھی آ جائے، حال ہو گیا. ضرب زیدون یوم الجمعہ، زید کیا تھا، مفعول میں ہی تھا، اس کو کیا کیا اس نے نائب فاعل بنا دیا. زید مارا گیا، واقع کس پہ ہوئی تھی ضرب، زید. کس نے مارا ہمیں معلوم نہیں، بیچارہ مارا گیا، میرا سیدھے ہتھوں، وہ سارے سزرال مارے گئے. ضرب زید یوم الجمعہ امام الامیر، دیکھیے یوم الجمعہ جمعہ کے دن مارا گیا بیچارہ. یہ کیا ہے، ظرف، ظرف زمان، ہاں مفعول فی. امام الامیر یہ ظرف مکان، امیر کے سامنے، امام جیسے ہمارے نہیں کہتے فیصل آباد والے امام خمینی، وہ امام ہے، امام آگے. تیری ماں پکاوے مٹر مام دینا، وہ تو امام بھی نہیں کہتے، وہ تو مام. کہتے ہیں ہم یاد کر رہے ہیں امام دینا. کدھر کا تھا یہ امام، گجرات کا. سرگودے کا تو وہ اکرم میں جو آیا تھا انصاری، گجرات امام دین جو تھا وہ بابا فلا کے علاقے کا شاعر تھا، آزاد شاعر، شاعر اعظم تھا، آزاد شاعر تو کوٹھے تے ہم تو سب اس کے فین ہیں بغیر دیکھے ہوئے. کیا اس نے کہا تھا، تیری ماں پکاوے مٹر مام دینا تو کوٹھے تے چڑھ کے اکڑ مام دینا، جو جنت میں جانے کی مہلت نہ ہو تو جلدی سے دوزخ میں بڑھ مانگ. یہی ہے، ہاں یہی ہے، جنت میں جانے کی مہلت نہ ہو یا ایسے ہی، جلدی سے دوزخ کی بڑھ مانگ. ہاں ہاں جلدی سے دوزخ میں بڑھ مانگ دینا. تیری ماں مٹر، ٹھیک ہے، مٹر مام دے. ہم تو بڑے فین ہیں، ہم تو بڑے فین ہیں سائیوال والے. ہمارے یہاں تو مامدین کا دن منایا جاتا تھا بھائی سائیوال میں. ہاں گورنمنٹ کالج سائیوال میں نے خود بڑی شاعری پڑھی ہے مامدین. ان کے کافی اچھا خاصا، بہت عظیم انسان تھے بھائی، بہت عظیم. تھیم پہ جائے نا، ہاں وہ اس وقت کے ضمیر جعفری تھے. ہاں سبحان اللہ. ٹھیک ہے جناب، پنجابی کے ضمیر جعفری. اچھا جناب، امام الامیر کیا ہو گیا جناب، ظرف دیکھیے یہ ایک ہی جملہ آپ کو سمجھا رہے ہیں سارا. مارا گیا زید کہاں، امام الامیر، مفعول فی ظرف مکان،
کہاں کب مارا گیا؟ یوم الجمعہ. کیسا مارا گیا؟ وہ مفعول مطلق. ضرباً شدیداً، ہاں بیچارے کو ضرب شدید. فی دارہی، پھر ضرب، اپنے گھر میں ہی مارا گیا بیچارہ. تعدیباً، کیوں مارا گیا؟ مفعول لہو، مفعول لہو. ہاں تعدیباً، ادب سکھانے کے لیے. اچھا، والخشبۃ مفعول معہ، سوٹی کے ساتھ، ڈنڈے کے ساتھ. ہاں خشبہ ڈنڈے کے ساتھ، ہاتھوں کے ساتھ میں. نہ لہو یہ، ہاں شاباش نہ معہ، ماں کے لیے لہو تو تعدیباً ہو گیا، تعدیباً کے لیے ہو گیا. ماں. سمجھ میں آگی بات. ساری مثالیں ایک دفعہ آپ کو ایک ہی میں آ گئی ہیں سارے. وفعل مجہول را فعل ما لم یسمى فاعلہ گویند. اور فعل مجہول کو کہتے ہیں ایسا فعل جس کا فاعل نیمڈ نہیں ہے، اس کے فاعل کا کوئی نام ہی نہیں. زور مارا گیا، کس نے مارا؟ کوئی نام. ومفعول اشراء ومرفوع اشراء مفعول ما لم یسمى فاعلہ گویند. اور اس کے مرفوع کو کہتے ہیں ایسا مفعول جس کا فاعل نام نہیں. ہاں ہے، فاعل کی جگہ رکھا ہوا مرفوع مگر فاعل اس کا نام نہیں. اس کو ہم کہیں گے نائب فاعل. یہ نیچے لکھ دیا، یہ آپ کو فائدہ دے گا. کیا جی اگین؟ نائب فاعل، نائب نائب فاعل، نائب. اچھا، اب آخری بات فصل. فعل متعدی 4 قسمیں ہیں. اس کی 4 قسمیں ہیں فعل متعدی کی. نمبر 1، ایک مفعول کی طرح متعدی. متعدی کی 4 قسم. ہاں، فعل متعدی کی 4 قسمیں. جی. نمبر 1، ایک فعل کی طرف متعدی. نمبر 2، ایک مفعول، معاف کرنا، ایک مفعول کی طرف متعدی. نمبر 2، 2 مفعولوں کی طرف متعدی، 2 مفعولوں کی طرف متعدی جن میں سے ایک غائب ہو سکتا ہے. نمبر 3، ایسے 2 مفعولوں کی طرف متعدی جن میں سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا. ہاں، ایسے 2 مفعولوں کی طرف متعدی جن میں سے کوئی غائب نہیں ہو سکتا. نمبر 4، ایسے 3 مفعولوں کی طرف متعدی. 3 ایسے نا، 3 مفعولوں کی طرف متعدی. تو متعدی کی کل قسمیں کتنی ہو گئی؟ 4. ایک مفعول کی طرف متعدی ہوگا جیسے زیدن، ضرب زیدن امرا. 2 کی طرف ہوگا جیسے اعطیت زیدن درہمن. اس میں جائز ہے کہ درہمن کو آپ حذف بھی کر دیں. یا 2 ایسے مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا کہ حذف کرنا جائز نہیں. علمت زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا. علمت زیدن ٹھیک نہیں ہے، علمت فاضلا بھی جائز، دونوں آئے. یا 3 کی طرف متعدی ہو جیسے اعلم اللہ زیدن امرا فاضلا، اللہ نے جنوایا زید کو کہ امر فاضل ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے فصل بلا کے فعل متعدی برچہ اور قسمت. اول متعدی بے ایک مفعول، چون ضرب زید امرا، واضح ہے. دوم متعدی بے 2 مفعول کہ اختصار بر ایک مفعول روا باشد، اس میں ایک مفعول کو زائد کیا جا سکتا. اختصار یعنی انحصار، ایک مفعول پہ جائے. چون آتا واجدر معنی او باشد، چون آتیت زیدن درہمن. وہیں جا آتیت زیدن نیز جائز است. سو متعدی بے 2 مفعول کہ اختصار بر ایک مفعول روا باشد. 2 مفعولوں پہ اختصار کرے گا کہ ایک پر اختصار جائز نہیں، 2 ہونے چاہیے. جیسے افعال قلوب، علمت ظننت حسبت خلت زعمت رأیت وجدت، جیسے علمت زیدن فاضلا وظننت زیدن عالما. ظننت زیدن نہیں کہہ سکتے. افعال قلوب کا خاصہ یہ ہے کہ دونوں مفعول لازم ہوتے ہیں. 4 متعدی بے سے مفعول.
نمبر 4 3 مفعولوں کی ضرورت آتی جیسے اعلم و ارا و انبا و اخبر و خبر و نبا و حدث چون اعلم اللہ زیدا امرا فاضلا اللہ نے جنوایا زید کو کہ امر فاضل ہے. تمام صلی اللہ علیہ رسول کریم و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج ماشاءاللہ یہ درس پہنچ گیا کہاں جناب؟ صفحہ نمبر 19 پہ. بس 20 سے لے کر اور 31 تک 11 صفحے پڑھنے ہیں. اگلے منگل کو 19 فوٹو کاپی. ہاں اگلے منگل کو کتنے پڑھنے ہیں صفحے؟ 10 صفحے ختم کر دیں. ٹھیک ہے. ٹیوزڈے کو ہوں گے نا؟ ٹیوزڈے کو ختم. ہاں ہے کیونکہ ہم نے منڈے کو جانا نا وہاں. جانا ہے تو رات آ جائیں گے. ہاں ٹیوزڈے ادھر ہی رات کو 4-5 بجے پہنچے. منڈے کو کورٹ بھی ہے. اچھا آپ جائیں گے یا وہ جائیں گے صرف؟ 8 بجے کال پھر شام 8 اس بجے. دن تو آپ کا بڑا ہیکٹک ڈے ہوگا پھر. کوئی بات نہیں یہ نہیں ہمارا جس دن ہیکٹک ڈے نہ ہو کیمرہ بند وہ کر بھول کر کیے ہی نہیں. ایسے ارے کیے ہو گئی بند کر. آپ منگوا